الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة رعد وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ترجمہ: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے درجہ بدرجہ جزیرہ نما عرب کے اندر اسلام کا بول بالا فرمایا۔ کفار بتہری چالیں چلتے رہے، لیکن ہوا وہی جو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم تھا، اور آج بھی لوگ اسلام کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آئے گا تو کوئی چال بھی سود مند نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کفار کی چالیں چلتی رہتی ہیں اور کام کرتی رہتی ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو تمام کے تمام فریب رکھے کے رکھے رہ جائیں۔ مکر اصل میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اگر برائی کے لیے کی جائے تو بری ہے اور برائی کو دور کرنے کے لیے ہو تو اچھی ہے، یعنی انہوں نے چھپ چھپ کر ناپاک تدبیریں کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی تدبیر سب پر غالب رہی، اسی نے وہ تدبیریں ان ہی پر الٹ دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب تک چاہتا ہے کفار اور مجرمین کی تدبیروں کو پنپنے دیتا ہے، اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی متنفس جو ہے چھپا ہوا نہیں، کسی کی کوئی حرکت اور کام چھپا ہوا نہیں، اس کے آگے کسی کا کیا مکر چل سکتا ہے، وہ ان مکاروں کو خوب مزہ چکھائے گا۔ جس طرح سے پہلے مجرمین نے اپنا انجام دیکھ لیا، آج کے مجرم بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے پچھلے گنہگار ملیا میٹ ہوئے، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی مہلت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، تو تیاری کر لیں، اور ایک دفعہ موت کا وقت آ گیا پھر تو سارے غیب کے پردے کھل جائیں گے، اور کفار جلد معلوم کر لیں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے، کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔